دیکھیے میں بنیادی طور پر نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب کا جس وقت جارحانہ رویہ ہے یہ کسی اس کے نتیجہ ہے جس کے کوئی عوامل ایسے ہوں کہ باہر سے کوئی اسی طرف سے سپورٹ حاصل ہے۔ نواز شریف بنیادی طور پر ایک شتر کینہ رکھنے والے آدمی ہیں، ان کی ذاتی ونڈیٹا، ذاتی دشمنی بڑی عجیب و غریب قسم کی ہے، وہ نہیں بھولتے اپنے باتوں سے۔ جو لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ڈکشنری میں معافی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ جب تک لاڈلے بچے تھے اسٹیبلشمنٹ نے انہیں گودوں میں کھلایا، انہوں نے اس کو پالا پوسا جوان کیا، 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا، اس وقت تک وہ اسٹیبلشمنٹ کو پیارے بھی تھے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو پیار بھی کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی ان کو اندازہ ہوا کہ یہ 3 دفعہ بھی پالنے پوسنے کے باوجود بھی یہ ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتے، تو پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے اپنا پورا رویہ جو ہے اتنے آزمانے کے بعد بدل لیا۔ اب اس وقت وہ بیسیکلی ناکامی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور پر سپیس چاہتے تھے پولیٹیکل، اور کچھ نہیں تو 3 4 سال کے بعد ایک وعدہ چاہتے تھے کہ کہیں واپس آئیں تو ان کو یہاں پر سپیس مل جائے، اگلے الیکشن میں ان کو کم از کم ایک سپیس مل جائے، جس کے لیے انہوں نے محمد زبیر کو بھیجا تھا کہ ٹھیک ہے ہم کچھ دیر خاموش بھی رہ لیتے ہیں، دور بھی چلے جاتے ہیں۔ وہ جب نہیں ہوا اور ان کو بتا دیا گیا کہ اب آپ نے خود ہی اپنی گیم لڑنی ہے، خواہ عدالتوں میں لڑنے کی، اور بات ٹھیک بھی ہے۔ دیکھیں اتنی بڑی ریلیف وہ لے کے گئے ہیں یہاں سے، دنیا کی تاریخ میں مجھے بتا دیں کہ آج تک کبھی کسی ایک شخص نے جو کنوکٹڈ ہو، اپنے جرم کی سزا بھگت رہا ہو، وہ کسی بیرون ملک چلے جائے، وہ عدالت نے ان کو وہاں بھیجا جہاں عدالت کا اختیار نہیں تھا، جہاں سے وہ آرڈر کر کے اس کو واپس نہیں بلا سکتی تھی۔ آج اگر وہ کسی جگہ کہہ دے کہ مجھے جناب کڈنیپ کیا جا رہا ہے تو شہباز شریف پہ بھی مقدمہ چل جائے گا کہ وہ ضامن ہے کہ یہ اس کو جناب اغوا کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو اتنے بڑے ریلیف کے بعد بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ اور ریلیف بننا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں اب مزاج میں غصہ آ گیا۔ ان کے چہرے کو دیکھ لیں، وہ جس طرح گفتگو کرتے ہیں، جس طرح وہ بات چیت کرتے ہیں، جس طرح وہ بے حال ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ لیک آؤٹ کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں بہت بڑا پاکستان کا راز لیک آؤٹ کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت اپنے بڑے جسے کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ پہ گزر رہا ہے۔ یہاں کی سائیڈ لائنز تبدیل ہو رہی ہیں پورے علاقے کی۔ انڈیا جو ہے اس کا جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ چین کے خلاف ایک سٹینس بن گیا ہوا ہے۔ امریکن فورسز کنٹینمنٹ آف چائنا میں پہنچ چکی ہیں۔ انڈیا پاکستان پہ حملہ کرنے کو تیار بیٹھا ہے، اس لیے تیار بیٹھا ہے کہ اگر وہ چین پہ حملہ کرے تو کسی طور پر بھی اس کے لوگ اس کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن انڈیا کو پاکستان پہ حملے کے لیے تیار کیا ہوا ہے، تو پہلے پاکستان پہ حملہ کرے گا جس کی گارڈ میں وہ چین کے ساتھ لڑائی لڑے گا۔ تو یہ ایسی صورتحال ہے، اس میں جواشی صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر میں دباؤ ڈالوں گا تو شاید مجھے کوئی تھوڑی سی ریلیف مل جائے، لیکن مشکل ہے، لندن میں بیٹھ کے دباؤ ڈالنے سے ریلیف نہیں ملتی۔ اصل میں نواز شریف صاحب فوج کے خلاف اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ فوج کو جانتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ فوج جو ہے وہ اس پورے پاکستان کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اور سچی بات ہے، آپ خود دیکھ لیں پاکستان میں حکومتیں کیسے بدلی ہیں۔ دو ہی بیسک طریقے ہوتے ہیں، ایک یا تو ان ہاؤس چینج آ جائے اور اس کو بدل دیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے یا منور کر لے، وحید کاکڑ فارمولہ بنا لے اور نواز شریف صاحب کو فارغ کر دے، یا پھر کسی طور پر وہ ضیاء الحق کی طرح خود اقتدار میں آ جائے یا مشرف کی طرح اقتدار میں آ جائے۔ اگر وہ ان کو پتہ ہے، نواز شریف صاحب کو بہت اچھی طرح علم ہے کہ پاکستان کے اندر 126 دن دھرنا دے دے عمران خان تو حکومت نہیں بدلتی۔ پی این اے کی اتنی بڑی موومنٹ ہو، سارے کے سارے جو ہیں 3 4 مہینے مارچ سے لے کے جولائی تک چلاتے رہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب تک خود ضیاء الحق نے ٹیک اوور نہیں کیا تھا، ذوالفقار علی بھٹو قائم رہا تھا۔ یہی حال جو ہے یحییٰ خان کا تھا، ایوب خان کا تھا، ایوب خان کو بھی نہیں اتار سکا تھا بھٹو، وہ تو یحییٰ خان نے خود ٹیک اوور کیا، اس کا اپنا مزاج تھا۔ تو ان کو اندازہ ہے، ان سے زیادہ کس کو اندازہ ہے؟ جو پلا ہی ان کی گود میں ہو تو اس کا اندازہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کشتیاں تو نواز شریف صاحب نے جلا ہی دی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اب وہاں سے واپس آنا بہت مشکل ہے پاکستان میں، پاکستان کا لانا بھی ان کو بہت مشکل ہے، کیونکہ ایک یورپین یونین نے ایک ایگریمنٹ سائن کروایا ہوا ہے تمام ممالک سے، اور انگلینڈ بھی اس کے سگنیٹری ہے، کہ کوئی شخص اگر وہاں پر اسائلم کی درخواست دیتا ہے، پناہ کی درخواست دیتا ہے، تو اس کو اس کے ملک میں واپس 2 شرطوں کی وجہ سے نہیں بھیجا جائے گا۔ ایک یہ کہ اگر واپس جائے گا تو اس کو پھانسی دے دی جائے گی یا اس پر ٹارچر کیا جائے گا۔ تو دونوں چیزیں پاکستان میں، پھانسی کا قانون بھی موجود ہے اور ٹارچر کی صورتحال بھی ہوتی ہے، تو وہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ تو نواز شریف صاحب اگر ایک چھوٹی سی درخواست عدالت میں دے دیں گے کہ یورپین یونین کا یہ قانون ہے اور آپ اس کے سگنیٹری ہو اور آپ نے اس کو ریکٹیفائی کیا ہوا ہے تو مجھے پناہ دے، تو اس کو پناہ مل جائے گی، اور پاکستان کا تو معاہدہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے مریم نواز کا کوئی مستقبل مجھے اس لیے نظر نہیں آتا
کہ اس ایج میں ان سے آدھی ایج تھی بے نظیر بھٹو کی، اور وہ جس طرح سے وہ ان کو لے کے پارٹی لیڈرز کو اور باقی لوگوں کو چلتی تھیں، اور وہ ذاتی طور پہ وہ سمجھتی تھی، ساتھ آگے پیچھے بھی ہو جاتی تھی، ساتھ لے کے چلتی. مریم نواز جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ سارے کے سارے جو ہیں فضل الرحمان تک اور اسد زرداری تک سب جو ہیں یہ اس کے پیچھے چلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور پارٹی کے ساتھ بھی ان کا رویہ ایسا ہی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ وقت آئے جب آپ وزیر اعظم کے لیول پہنچ جائیں تب آپ جو مرضی کرتی پھرے، تب آپ میں ایگو بھی آ جائے، سب کچھ آ جائے، لیکن اس وقت جو ہے وہ آپ کا نہیں ہوتا. اور اب آپ کو اندازہ ہو ہی رہا ہے کہ ابھی تو 3-4 دن ہو گئے ہیں ان کی موومنٹ چلتے ہوئے، اور پیپل پارٹی کے کسی ایک آدمی کو بیان کسی نے سنا ہے؟ تو ابھی سے جو ہے وہ راستے جو ہیں بالکل مختلف ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور مجھے کوئی مستقبل نظر نہیں آتا. شہباز شریف صاحب پھنس گئے ہیں، بہت بری طرح پھنس گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انٹرنیشنل جو بینکنگ لاس نہ بدلتے اور دنیا پوری کو منی لانڈرنگ کا اتنا خوف نہ ہوتا، تو کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ اس طرح کے یہ جو اکاؤنٹس ہیں اس میں سے منی لانڈرنگ پکڑ سکتا. یہ بڑا سیف طریقہ تھا. میرے 4 ملازم میں نے رکھے ہوئے ہیں، میں ایک ملازم کی اس میں تنخواہ میں اس کے 10,000 روپے 20,000 50,000 دیتا ہوں، لیکن ان کے اکاؤنٹ میں میں کئی کروڑ روپے جمع کراتا ہوں. ملازموں کا اکاؤنٹ کون چیک کرتا ہے؟ ایون کسی اور دوستوں کے، کسی اور ایک نان اپنا جیسے کہتے ہیں اپنا آپ کا دوستی کی فرینڈ شپ کے حلقے سے دور بندہ جو ہے، نان اینٹی جسے کہہ سکتے ہیں، اس کے اکاؤنٹ کو کون چیک کرتا ہے؟ لیکن اب یہ ہے کہ چونکہ وہ بینکنگ لاز سخت ہو گئے ہیں اور بینکوں کی منی کے اوپر بہت زیادہ چیک ہو گیا ہے انٹرنیشنلی، تو وہ اس وجہ سے اسٹیٹ بینک رولز جو ہیں ان کو فالو کیا انٹرنیشنل لا کو، اور ان کا کیس بہت سخت ہو گیا ہوا ہے. اور شہباز شریف بھی مجھے نہیں لگتا کہ اب اس سارے کیس اس بھنور سے نکل سکیں گے.